اور دیکھیں ہم نے 2 ہفتے پہلے یہ قومی کانفرنس کا اعلان کیا تھا اور پوری قوم کو بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی صدارت میں اور خاقان صاحب کی صدارت میں پاکستان عوامی پارٹی اور اچکزئی صاحب جو اتحاد کے سربراہ ہیں، ہم مل کر ایک قومی کانفرنس کریں گے جس میں پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال اور جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، جو امن و امان کے صورتحال ہے، اس پہ پاکستان کے ان تمام محب وطن لوگوں کو دعوت دیں گے جو پاکستان کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکلات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چونکہ سندھ کے دورے پہ بھی تھے 21 تاریخ سے لے کر 25 تک، تو خاقان عباسی صاحب سے ہمارا رابطہ تھا، تو 3 جگہ ایسی تھی جہاں پہ ہم نے فائنل کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں مارگلا ہوٹل پہ ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد کرنا تھا، وہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کے بنیاد پر ہمارا NOC جو ہے کینسل کرایا گیا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ کرکٹ ٹیم یہاں سے گزرے گی، یہ وہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ دوسری جگہ ہم نے پھر ٹیولپ جو کلب روڈ کے اوپر ایک اور مارکی ہے وہاں پہ بندوبست کیا تھا، وہاں پہ بھی انتظامیہ نے روڑے اٹکائے۔ تیسری جگہ پھر اسلام آباد کے دوسرے کونے E11 میں ایک مارکی تھی، وہاں پہ تو انتظامیہ بالکل کھل کر ایکسپوز ہو گئے اور ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ کرنے ہی نہیں دیں گے، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ وہی روایتی فسطائی سوچ ہے جس کا پاکستان پچھلے 2.5 سال سے مقابلہ بھی کر رہا ہے اور پاکستانی قوم اس کا مشاہدہ بھی کر رہی ہے، آبزرو بھی کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس کے بعد کل رات ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پہ ہم نے دی لیجنڈ ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ بات کی، ہم نے ان کو پورے 2 دن کے لیے ایڈوانس میں پیمنٹ بھی کی، سارا کچھ طے ہو گیا۔ آج اس کانفرنس کا پہلا دن تھا، 3 سیشنز ہمارے ہوئے۔ پہلا سیشن ہمارا میڈیا کے لیے تھا جہاں پہ 18-19 جو ہے نا پاکستان کے سینئر میڈیا اینکر پرسنز بولے ہیں۔ اس کے بعد انٹلیکچوئلز کا ایک سیشن تھا جس میں پاکستان کے اکیڈیمیا کے لوگ بھی تھے، ریٹائرڈ جرنیل بھی تھے اور بھی ادب سے ریلیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے کھل کر تفصیلاً بات کی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا اور آخری سیشن وکلاء پہ مبنی تھا جس میں اسلام آباد بار کے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، لاہور بار کے، پاکستان کے مختلف بارز کے نمائندوں نے، پاکستان کے سینئر قانوندانوں نے کھل کر صرف ایک نقطے کے اوپر کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی۔ جیسے ہی ہمارا کانفرنس لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا جیسے ہی وہ ختم ہوا تو ہمیں ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر ایجنسیوں کے لوگ سر پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہوٹل کو بند کر دیں گے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے آپ کے اوپر جرمانہ لگا دیں گے، ہم آپ کے ہوٹل کو سیل کر دیں گے۔ آپ یہ دوسرے دن کے جو انہوں نے قومی کانفرنس بلائی، اس دوسرے دن کے جو آپ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے ان کو کینسل کر دیں اور ہم اس حال کو سیل کر رہے اور آپ ان کو معذرت کر دیں۔ ہم ہوٹل انتظامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے تحریک طاقت زہری پاکستان کے سربراہ اور باقی جو ہمارے قائدین ہیں ان کے ہماری ایک نشست بھی رہی، ہم نے ان کو اپنا موقف بھی ان کے سامنے رکھا۔ ان بیچاروں نے بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے 150 سے زیادہ ملازمین یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہماری روزی رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر ان نادیدہ قوتوں کا پریشر ہے کہ ہم آپ کو یہ حال نہیں دے سکتے۔ ہم نے ان کو سمپل سی بات کی کہ جن قوتوں کا بھی آپ کے اوپر پریشر ہے وہ آپ کو لکھ کے دے دے، ہم یہاں سے پیسفلی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں اس ہوٹل کے پریمیسز کے اندر تحریک طاقت زہری پاکستان کے قائدین نے ابھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں ہم نے اپنا مقدمہ قوم کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے چیف جسٹس کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے کوئی 10 دن پہلے آپ نے ہم ایک میٹنگ میں بلایا تھا اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یہ آج پاکستان ہے، یہ اس کا آئین ہے یا اس کی بالادستی ہے، یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ ہمیں پیسفل اجتماع کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو فیصلہ ہماری قائدین کا یہ ہوا ہے کہ ہم کل صبح 10 بجے یہاں سے ہی اپنے اس کانفرنس کا دوسرا دن کا آغاز کریں گے۔ کل کا دن ہمارے بالکل پیورلی سیاسی زماں اور سیاسی جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان کے لیے مختص ہے، وہ آئیں گے اور اس ایک نقطے کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن گیا ہے اور غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، اس حالات میں سے پاکستان کو کس طرح نکالے، اس کے لیے ایک پورا چارٹر بھی ہم تیار کریں گے اور اس کے اوپر آج بھی بہت سیر حاصل گفتگو ہوئے، اس کے منٹس بھی ریکارڈ ہوئے۔ تو انشاءاللہ کل ہر حال میں ہم اپنے جو ہے قومی کانفرنس کا دوسرا دن کا
کا انعقاد کریں گے۔ انتظامیہ ہمارے راہ میں رولے اٹکا رہی ہے اور کل سے ہی ہمیں زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس ٹیم کے جو اس میں ہمارے ساتھ ہے، شائستہ کوسا ہے، یہ میرے ساتھ ابھی بیٹی ہے، عائشہ ایڈوکیٹ ہے، باقی بھی ہمارے ساتھی ہے۔ ہماری ٹیم کو بھی ہراساں کیا گیا، ہمیں بھی دھمکیاں ملی، لیکن ہم اپنے اصولی موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کل انشاءاللہ آئین کی سربلندی کے لیے، پاکستان میں جمہور کی سربلندی کے لیے اور عوام کی حاکمیت کے لیے ہم اس کانفرنس کا انعقاد ہر دم کریں گے انشاءاللہ۔